دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، سر آپ کی عظمت پہ کٹانے کے لیے ہے۔ جس جگہ اتارے کبھی نالین نبی نے، وہ خاک بھی پلکوں پہ سجانے کے لیے ہے۔ اور اصغر کو اٹھاتے ہوئے شبیر یہ بولے، اصغر کو اٹھاتے ہوئے شبیر یہ بولے، یہ خون بھی اسلام بچانے کے لیے ہے، یہ خون بھی اسلام بچانے کے لیے ہے۔ اور غازی نے بتایا ہے ہمیں اپنے عمل سے کہ یہ راستہ سرکار کو پانے کے لیے ہے۔ جو ان کے غلاموں میں تیرا نام ہے سید، جو ان کے غلاموں میں تیرا نام ہے سید، تو کیر تیری اور بڑھانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے۔ میر بزم عاشقاں سالار قافلہ عارفاں، پروردہ آغوش ولایت، وارث مسند محدث اعظم قصوری، پیر طریقت حضرت استاذ العلماء علامہ پیر محمد اختر علی قادری اشرفی صاحب، مد اللہ تعالی ذل العلی علینا بالعفو والعافیت والصحت والعزت واللطف والوقار۔ شہنشاہی خطابت، تاجدار اقلیم خطابت، مقبول بارگاہ اہل بیت، محبوب السادات، پروردہ نگاہ معین بے کساں، برادر مکرم اخی معظم، میرے رہنما کشتہ عشق آل محمد، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب زید مجدہ و شرفہ، امیر جماعت اہل سنت پاکستان صوبہ پنجاب، سٹیج پہ تشریف فرما، سادات کرام، علماء کرام، حاضرین گرامی قدر، سب کے اسماء گرامی سے میں واقف نہیں ہوں، میں جتنی دیر میں ان کے نام لینے کا تکلف کروں گا، سب کے نام جمع کر کے زہرا کے بابا کے نام پر نہیں، ان کی خاک پا پر قربان کرتے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کوئی ادھر بیٹھے ہیں، علماء کھڑے ہیں، ادھر کھڑے ہیں، یہ نسبتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ بارش ہو گئی، یہ آسمان کی بارش بھی ہے، میں سمجھتا ہوں مدینے والے کے فیضان کی بارش بھی ہے۔ باہر آپ دور بیٹھے ہوئے تھے، اس بارش نے آپ کو قریب کر دیا ہے۔ جو بارش قریب کر دے، فاصلے ختم کر دے، محبتیں بڑھا دے اور قربتیں بڑھا دے، وہ یقیناً آزمائش کے ساتھ کے انعام بھی ہوا کرتی ہے۔ بس ان کے لوگوں کو، بکھرے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے یہی کہتا ہوں، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ ہے غرض دید سے یہاں کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ اس محفل یہ سمجھ لیں کہ فضل پروردگار ہے، یہ محفل رحمت کے حصار میں ہے، بارش انوار میں ہے، لطف پروردگار میں ہے، کرم کے حصار میں ہے، یہاں رہ کر بھی نگاہ سرکار میں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے بے خبر نہیں ہیں، حضور کو اپنے غلاموں کے ظاہری حالت کا بھی پتا ہے اور باطنی کیفیت کا بھی پتا ہے۔ کیا یہ حدیث پاک میں نہیں آتا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام میں سے پیچھے کسی شخص نے رکوع کرتے ہوئے اس کے ساتھ رکوع کا خیال نہ رکھا، تھوڑا سا سستی بھی بندے میں ہو جاتی ہے، وہ کامل طریقے سے نہ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے پیچھے کی خبر نہیں ہے؟ فرمایا واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، فرمایا رکوع تو ایک ظاہری حالت اور کیفیت کا نام ہے، میں تمہارے دل میں چلنے والی دھڑکنوں سے بھی واقف ہوں۔
الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہے کون کون بیٹھا ہے، کیا کیا نیت لے کر بیٹھا ہے، کیا جذبہ لے کر بیٹھا ہے، کیا خیال لے کر بیٹھا ہے۔ اگر تھوڑا سا تصور کرے تو حضرت محدث اعظم قصوری پر بردہ نگاہ محدث اعظم کو کچھ ہو چکی پشت عشق آلے ابا اسیر زلف مصطفیٰ حضور قبلہ عالم مفتی محمد عبداللہ قصوری اشرفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قبر کے جناب چادر سے بھی یہ پیغام مجھے اور آپ کو مل رہا ہے کہ ہماری عزتیں مدینے والے کا صدقہ ہے، ہماری عظمتیں رسول اللہ کا صدقہ ہے، ہماری جان رسول اللہ کا صدقہ ہے، ہماری پہچان رسول اللہ کا صدقہ ہے، ہماری شان رسول اللہ کا صدقہ ہے، اور جناب ہمارا خاندان رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ آگے پڑھ کے کہتا ہوں ہمارا ایمان رسول اللہ۔ اسلام آباد سے میں چل کے آیا ہوں، لگتا ہے تھکے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے۔ میں مفتی صاحب سے کہہ رہا تھا حضرت سے میری اجازت لی بیٹھ کے تقریر کرنے کی، بزرگوں کے سامنے سوئی ادبی ہے، میں اس وقت ٹائیفائیڈ کا شکار ہوں، میں انکار نہیں کر سکا کہ بلا مفتی صاحب، اور دن کو میں گھر سے نظامی کی کلاسیں لگا کے یہاں آیا ہوں، کوئی اور بندہ کہتا معافی بھی مانگ لیتا، معذرت کر لیتا۔ حضرت کے بلا مفتی صاحب کہ مجھ پر احسانات اتنے ہیں، دوسرے لفظوں میں یہ سمجھے کہ انہوں نے ہمیں چونگلی پکڑ کر میدان خطابت میں چلنا سکھایا، ان کو دیکھ کر ہم نے تقریریں شروع کی ہیں۔ اور میں آپ کی ہمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مشائخ، یہ علماء، یہ مفتیان کرام، یہ وارثان محراب و منبر، یہ سادات اور ان سب جتنے بھی علماء فضلاء ہیں، ان کی اپنی عزت اور عظمت ذاتی کوئی نہیں ہے۔ جس کو جو مقام ملا رسول کرم کے قدموں سے ملا ہے، جانے کائنات کی نگاہ سے ملا ہے۔ جو میں بزرگ بتا کے یہ نعرہ صدیق اکبر کا تھا، یہ نعرہ فاروق اعظم کا تھا، یہ انداز عثمان غنی کا تھا، اور یہ عقیدہ ولی مرتضیٰ کا تھا، یہ نعرہ حسنین کریمین طیبین طاہرین راکعین ساجدین شمسین قمرین منیرین ظاہرین باہرین امامین۔ پیار نہ لاکھو سبحان اللہ۔ یقین جانے میں زندہ آدمی ہوں، میری دھڑکنیں چل رہی ہیں، مجھے قبرستان میں تقریر کرنے کا کوئی تجربہ نہیں۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء یہی حسنین کریمین کا عقیدہ اور یہی سبق سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ متقیہ راضیہ مردیہ مومنہ صالحہ راکعہ ساجدہ ام الحسنین شہزادیہ کونین ملکہ فردوس بری نور چشمے رحمت للعالمین، میرے لیے سے بڑا جملہ سیدہ بارگاہ نور میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارے چار بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، مفتی صاحب کی بیٹی ان کے لیے رحمت، پیر صاحب کی بیٹی ان کے لیے رحمت، سید صاحب کی بیٹی ان کے لیے رحمت ہے، سیدہ زہرا اور سستی کے لیے رحمت ہے، جو خود رحمت للعالمین کا تاج پہن کر آئی۔ مجھے پتا چلا ہے یہاں قریب کوئی بارڈر بھی لگتا ہے، بارڈر کے قریب تو رہنے والے لوگوں کو اور جذبہ جہاد سے سرشار ہونا چاہیے، یہاں تک آپ کی آواز پہنچے تاکہ جو مصطفیٰ کے شیر اس بارڈر پر کھڑے ہو کر پاک سرزمین کا دھرتی ماں کا پہرا دے رہے ہیں، ان کو بھی حمایت حاصل ہو کہ یہ جو لشکر بیٹھا ہوا ہے یہ محمد عربی کے غلاموں کا لشکر ہے، اور اس ذمہ دار سٹیج پر میں بابا کے بول اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، یہودی نسل یہودی، نہ تو نہ تیری گیدڑ پھپکیاں نہ تیرے گیدڑ پاکستان کی افواج سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ تم گائے کا ادھر پینے والے ہو اور یہ زمزم پینے والے ہیں۔
کیا جوڑ سکتا ہے؟ ہم ٹماٹر بند کر دیں گے، ہم ٹماٹر بند کر دیں گے، ہم ٹماٹر بند کر دیں گے۔ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ہمیں نمک بند کرنا چاہیے۔ بھارت میں نمک ہے نہیں، پاکستان سے جاتا ہے۔ بے غیرت نمک بھی ہمارا کھاتے ہیں اور نمک حرامی بھی ہم سے کرتے ہیں۔ ہمارا کھاتے ہیں اور نمک حرامی بھی ہم سے کرتے ہیں۔ پانی بند کریں گے۔ میں نے کہا یہ تجربہ تیرے باپ یزید کر چکا ہے، تیرا باپ یزید کر کے دیکھ چکا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم آج بھی یزید کی قبر پر لعنتیں پڑتی ہیں اور ساقیہ کوثر کے نوازے کا اعلان ہو۔ پیار کرنے والا یہ کہتا ہے شاست حسین، بادشاہ است حسین، دیست حسین، دیوانہ است حسین۔ بھائی بات سنیں، مجھے نقیب محفل صاحب نے کہا کہ آپ نے آل بیت اطہار کا ذکر کرنا ہے، انہوں نے مجھے یہ کہا، اور میں کمرے میں بیٹھا تھا تو مجھے قبلہ مفتی صاحب نے تعارف کیا کرایا اس خاندان کا۔ زیارت پہلی دفعہ ہوئی ہے، مفتی صاحب نے تعارف پتہ کیا کرایا ہے مجھے؟ قبلہ مفتی صاحب فرمانے لگے حضرت آل بیت اطہار کی محبت میں فنا تھے، مولا علی کے ساتھ وفا اور پیار کا اندازہ لگاؤ، ان کے جتنے بیٹے بھی ہیں ان کے نام میں علی ضرور آتا، مگر ادھر آگے جو حضرت کی تواضع اور عاجزی اور سادات کا ادب میں نے دیکھا، میں نے کہا صرف ان کے نام میں علی کا نام نہیں ہے، ان کے دل میں علی کی نسبت کا احترام بھی ہے، علی کا نام بھی ہے اور علی کا احترام بھی ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات سیدہ کائنات کی چھڑ گئی ہے، پتہ ہے کس کے لیے یہ کہہ رہا ہوں میں مفتی صاحب سے دعا لینے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ قبلہ مفتی صاحب کو میں اتنی بات جانتا ہوں کہ یہ سیدہ زہرا پاک کے در کے کمی، میں اگر ان کو مفتی اعظم پاکستان کو ہوں، شہنشاہ خطابت کو ہوں، رئیس المتکلمین کو ہوں اور کنز الدلائل کو ہوں، کیا کو ہوں، یہ اتنے خوش نہیں ہوں گے۔ میں کہتا ہوں سیدہ زہرا پاک کے نوکر ہیں، غلام ہیں، منگتے ہیں۔ تو یہ ایک بات میری پیار سے سن لو، حضرت محبوب الہی کے حوالے سے یہ ملفوظ ہے، سرکار کا یہ ارشاد ہے نا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ شیخ محقق نے اشرط علامات میں اس کا یہ ترجمہ کیا کہ کائنات کے کسی گوشے میں میرا امتی سجدہ ریز ہوتا ہے، تمہارے نبی کی آنکھیں مدینے میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ مگر فرماتے ہیں کہ یہ بات اس سے نماز اپنی جگہ، مگر ایک اور مانگ بھی ہے۔ فرماتے ہیں یہ خاص موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت فرمائی، حضور نے خاص موقع پر علامہ جواد حیدری صاحب یہ فرمایا سیدہ کائنات اپنے گھر میں کاشانہ اقدس و اطہر و اشرف و اجمل و اکرم و اعلیٰ و انور و اطیب میں اطہر میں نماز پڑھ رہی ہے کہ آپ کی کوئی سہیلی آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، یا رسول اللہ اینا فاطمہ، حضور فاطمہ کہاں ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، فاشارہ الیہا، سرکار نے ان کی طرف اشارہ کیا، فاطمہ تو زہرا نماز پڑھ رہی تھی، سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ بس میں تو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں نا کہ میں کوئی بڑی بات کروں یا نقطہ بیان کروں، وہ تو الفاظ طواف کرتے ہیں مفتی صاحب کا، اور مفتی صاحب کے آگے ہاتھ باندھ کر در زہرا کی خیرات کے صدقے الفاظ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں چھوٹا موٹا شاعر ہوں تو 1 روپئی سیدہ کائنات کی بارگاہ میں نے پیش کی ہے کہ جبہ و دستار نہ تدریسی کلا دیکھیں گے۔ آپ کی طبیعت ہو تو میں پڑھوں، جبہ و دستار نہ تدریسی کلا دیکھیں گے، علم و
تحقیق نہ منصب و جا دیکھیں گے، لازم ہے کہ ماں قبل شفاعت سے تیری محبوب بھی زہرا کی رضا دیکھیں گے۔ یہ حدیث نہیں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں میں بتا دوں ہزار راضی کب ہوتا ہے اور ناراض کب ہوتا ہے۔ یہ مستدرک للحاکم کی روایت ہے، علی شرط صحیحین، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کی ہے۔ فرمایا کہ میں بتا نہ دوں خدا راضی کب ہوتا ہے اور ناراض کب ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ اگر یہ پتہ چل جائے تو مسئلہ حل ہو جائے۔ لوگ سجدے کرتے ہیں خدا راضی ہو جائے، قیام کرتے ہیں خدا راضی ہو جائے، رکوع کرتے ہیں خدا راضی ہو جائے، مدرسے بناتے ہیں خدا راضی ہو جائے، خانقاہیں کام کرتے ہیں خدا راضی ہو جائے، تزکیۃ النفوس کا کام کرتے ہیں خدا راضی ہو جائے، بچوں کو پڑھاتے ہیں خدا راضی ہو جائے، چولہے کاٹتے ہیں خدا راضی ہو جائے، تبلیغ کرتے ہیں خدا راضی ہو جائے، دین کا کام کرتے ہیں خدا راضی ہو جائے۔ یا رسول اللہ یہ پتہ بتا دیں تو مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ فرمایا سن لو، حضور نے مخاطب ہو کر سیدہ کائنات سے فرمایا ان اللہ تعالی یردا لردا کے ویغضب علی غضب کے یا فاطمہ، فاطمہ تیرا خدا کی بارگاہ میں وہ مقام، قدر، شان، شوکت، عظمت، رفعت، درجہ، سخا، وفا، عطا، تعظیم، تکریم، توقیر، تقدیس، تطہیر، شان، شوکت، کمال، مقام ہے۔ تو جس سے ناراض ہوتی ہے خدا ناراض ہوتا ہے، جس سے تو راضی ہوتی ہے اس سے خدا بھی راضی ہو جاتا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ میری ایک بات سنو ایک بھائی اور بھی میری ہے پنجابی مزاج کی، مفتی صاحب اگر اجازت ہو تو جو تو پنجاب میں نہیں پڑھنی تو میں اسلام آباد ہی پڑھنی تو تحقیق کے موتی بھی ذرا چون کے رکھیں۔ پتہ چلا کہ یہاں آل بیت اطہار کے غلامی کا فیض ہے، اور فیض کیوں نہ ہو، منگتا بھی وہ بوا یاد رکھتا ہے، جہاں سے اس کو خیر پڑتی ہے وہ دروازہ یاد رکھتا ہے، یہاں سے اس کو بھیک ملتی ہے، جس کو ولایت کی بھیک در علی مرتضیٰ سے ملتی ہے وہ علی کا بوا بھی صحیح پہچان کے رکھتا ہے۔ تحقیق کے موتی بھی ذرا چن کے رکھو۔ آج کل مزاج بنا ہوا ہے نا، انڈیا کہہ رہا ہے ہم حملہ کریں گے، پاکستانی انجوائے کر رہے ہیں۔ تحقیق کے موتی بھی ذرا چن کے رکھو، جو ذکر علی سے جلے بھن کے رکھو۔ تحقیق کے موتی بھی ذرا چوتھی مصرے پر نہ بولیں تو کیسا میں آپ کو جناب عاشق سمجھو۔ تحقیق کے موتی بھی ذرا چن کے رکھو، جو ذکر علی سے جلے بھن کے رکھو۔ حاجت نہیں ڈرنے کی یزیدوں سے تمہیں، حاجت نہیں ڈرنے کی یزیدوں سے تمہیں، جو شمر کا چیلا ہے اسے تن کے رکھو۔ دیکھیں اس چوکھٹ پہ سلام کرنا، سادی سی بات کرتا ہوں، اس چوکھٹ کو سلام کرنا، علی کی ولایت کو سلام کرنا، صحابہ کرام کے جوتیوں کی خاک ہمارے سر کا تاج نہیں، ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اس جو میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا لا تمس النار مسلمت رانی اور رحمت رانی، فرمایا جس غلام نے مجھے تکا ہے آپ اس کو بھی مس نہیں کر سکتے، اور جس نے میرے یاروں کو دیکھا ہے آپ اس کو بھی مس نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غلام عبد مصطفیٰ، الحمدللہ۔ قبلہ مفتی شاہ جمال الدین بغدادی صاحب آپ کی تشریف آوری ہو گئی ہے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہوں پر اپنی اپنی نشست۔ یہ کہ ابھی ایک علی کے شعر میں گرجنا ہے، دوسرا سیدہ زہرا کے شعر میں گرجنا ہے، اور حسنین کی جوڑی کا صدقہ یہ جوڑی کتنی حسین لگ رہی ہے۔
تو یہ مولا کائنات کے ملنگوں کی شان میں لمبی بات نہیں کرتا، توجہ میری طرف رکھیں. یہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، کہہ دیں گے بغدادی صاحب آگے تھے اور میں نے اس ربائی سے وہ لذت نہ لے سکا. ایک دفعہ دوبارہ سنا. تحقیق کے موتی بھی ذرا چن کے رکھو، تحقیق کے موتی بھی ذرا. یہ ربائی ہے، یزیدیت کی تباہی ہے. تب تحقیق کے موتی بھی ذرا چن کے رکھو. جو ذکر علی سے جلے بھن کے رکھو، جو ذکر علی سے جلے بھن کے رکھو. حاجت نہیں ڈرنے کی یزیدوں سے تمہیں، جو شمر کا چیلا ہے اسے تن کے رکھو. یہ نصیب کی بات ہے، قسمت والوں کی بات ہے. علی کے در کی غلامی کرنا یہ ہر ایک کے کام نہیں. شریف ماؤں کے حلال بیٹے علی کو سلام کرنا. اور دوسری بات یہ بھی کہتا ہوں، میں نے صحابہ کا ادب اور احترام بیان کیا. علی کی نوکری، سیدہ زہرا کی چاکری، حسنین کریمین کی غلامی، آل محمد کی سلامی اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کی ماں نیک ہو، باپ ایک ہو. سچی بات ہے، کھلی سی بات میں کر رہا ہوں. پورے علاقے کی مشترکہ پراپرٹی کبھی علی مرتضیٰ کا ذکر نہیں کر سکتی. میں مہذب سی بات کر رہا ہوں تاکہ پردے کی بات ہے، پردے میں رہے. کوئی ایسا ملے جو ان زوات سے چلے، ان کو صرف اتنا کہنا لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، اپنا اتحاد قائم رکھنا ہے. ابھی انڈیا کو نہ کوچنے بھی چڑھوانے ہیں مگر اپنا عقیدہ بھی نہیں چھوڑنا. کان میں بات کر کے آہستہ سے نکل جانا ہے. اس کو کہنا ہے دشمنی کیوں ہے تجھے اتنی حسن و حسین سے، دشمنی کیوں ہے تجھے اتنی حسن و حسین سے. موقع ملا تو پوچھنا کبھی والدین سے. موقع ملا تو پوچھنا کبھی والدین سے. یہ وہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے جن کے لیے سرکار منبر سے نیچے اترے اور کائنات کو پیغام دیا کہ یار خطیب محمدی نہیں ہے، محمدی منبر سے تعلق رکھنے والا خطیب وہی ہوتا ہے کہ جو منبر پہ بیٹھے اسلام کا پیغام بھی جانتا ہو، منبر سے اترے آل محمد کا احترام بھی جانتا ہو. محمد کی سخاوت، میری ایک اور ربائی مجھے یاد آ گئی. محمد کی سخاوت پر سوالی جھوم اٹھتا ہے. محمد کی سخاوت پر سوالی جھوم اٹھتا ہے. درے حیدر پہ جاتے ہی موالی جھوم اٹھتا ہے. میں پنج تن پاک کا سید صدا جب ذکر کرتا ہوں، میں پنج تن پاک کا سید صدا جب ذکر کرتا ہوں، منافق چل کے مرتا ہے، حلالی جھوم اٹھتا ہے. مفتی اعظم پاکستان محدث قصوری کو دیکھا نہیں ہے. میں نے ان کی زیارت نہیں کی، میں ان کی صحبت میں نہیں بیٹھا، میں ان کا سبق نہیں پڑھا، ان کا دیدار نہیں کیا. مگر بس آج مجھے اتنا پتا چل گیا ہے کہ یہ جو مرد قلندر تھا یہ مرد درویش ہے. اس کے آنکھوں میں بھی علی کا جلوہ نظر آتا تھا، اس کے کلیجے میں بھی علی کا پیرا نظر آتا ہے. میں ابھی قبر پہ نہیں گیا، جو صاحبان کشف ہے وہ جا کے دیکھے. ابھی قبر کے اینٹوں سے یہ پیغام وفا آ رہا ہے کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ارے ہم تو محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. جلسے میں آئے ہوئے آپ یقین جانے، آپ اسی جلسے میں پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دیں. کسی ظالم نے غلط بتایا آپ کو کہ آپ زور سے سبحان اللہ کہیں گے چھت گر جائیں گے، خدا کی قسم بڑی پکی ہے. یہ دیکھیں نہیں گری نا، ایک دفعہ اور کہہ کے دیکھیں.
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ کائنات کا ذکر چھڑا. یہ حدیث عبداللہ بن عمر گئی، میں کیسے چھوڑ کے آگے چلا جاؤں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جس کے پردے کا حیا کرنے کے لیے اسرائیل 3 دن تک عربی بن کر مدینہ کی گلیوں میں پھرتا رہا، میں اس کو پنجابی میں کہوں تو یہی کہہ سکتا ہوں، میری چولی وچ دانے میں بازار چلیاں، میری چولی وچ دانے میں بازار چلیاں کر کے ہٹی دا بہانہ میں کھڑی یار چلیاں. جو نبی کی نسبتوں کا یاد کرنے والے ہیں، بے ادبوں کو کیا پتا فرشتہ اسرائیل، فرشتہ بدعتی نہیں ہوتا، فرشتہ مشرک نہیں ہوتا، فرشتہ بدعقیدہ نہیں ہوتا، فرشتہ پاک ہے، صاف ہے. جسم نوری یتشکل باشکال مختلفۃ لا یذکر ولا یؤنث. میں اب منطق کی بات چھیڑنا نہیں چاہتا. فرشتہ پاک ہے، طیب ہے، صاف ہے، وہ مشرک نہیں ہے، وہ بدعتی نہیں ہے. فرشتے پاک ہوتے ہیں. پتا چلا چوکھٹے سارا کا حیا کرنا یہ پلیتوں کا کام ہی نہیں، یہ پاکوں کا طریقہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، فدا کبھی اممی یا رسول اللہ، فدا کبھی اممی یا رسول اللہ. سارے صحابہ صدیق اکبر، قربان صدیق اکبر کی صداقت، قربان صدیق اکبر کی صداقت. بات سنو، یہ مفتی صاحب کا جملہ بول رہا ہوں میں، مفتی صاحب کا، یہ میرا نہیں ہے، مفتی صاحب کا. مفتی صاحب تھوڑا سا اس کی مدد شریک کر دیتا ہوں. مفتی صاحب نے یہ جملہ بولا تھا، وہ آخر پہ بولتا ہوں. امام سیوطی نے بات کی ہے کہ صحابہ نے فرمایا رأینا رسول اللہ فی اللیل والنہار، ہم نے رسول اللہ کو چاند کی چاندنی میں دیکھا، سورج کی روشنی میں دیکھا. لم یکن لہ ظل، رسول اللہ کا سایہ نہ تھا. میں نے اپنے استاد غریب مسلم امت استاد الاساتذہ حضور قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے میں نے پڑھا، اور انہوں نے 2 بجے بیان کی فرمایا بیٹا محدثین کی اپنی رائے ہوگی، فقیر نے تو تاجدار گولڈا کی چوکٹ سے سیکھا ہے. 2 بجے میرے ذہن میں آتی ہے، پسند آئے تو رکھ دینا، اگر نہ پسند آئے تو باغ بڑھے. پہلی وجہ یہ ہے کہ بندہ جتنا بھی گورا ہو نا، سایہ اس کا کالا ہی ہوتا ہے. یہ سفید کپڑا ہے، سفید کپڑا یہ دیکھیں، اور سفید ہے اور منگایا بھی مدینہ شریف سے. اس کا سایہ ہاتھ میں پڑا ہوا ہے، عکس یہ دیکھیں، شیڈ سایہ اس کا بلیک ہے، کالا ہے. بندہ جتنا بھی سفید ہو سایہ کالا ہوتا ہے. فرمایا جس کے چہرے سے چاند اور سورج اور نور کی خیرات مانگ کر چمکنا سیکھیں. اللہ ہی کرم فرماتا ہے، انسان کے بس کا کام نہیں. اللہ ہی کرم فرماتا ہے، انسان کے بس کا کام نہیں. ارے فیضان محبت عام تو ہے، فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں. فیضان محبت کا ہے مگر ہمیں کو معرفت نہیں ہوتی. بندہ جتنا بھی گورا ہو سایہ کالا ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو رب نے اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا ہو، اس کا سایہ بلیک ہو. فرمایا تو ہے سایہ نور کا، ہر اس ٹکڑا نور کا. سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. آپ نے نور کے فیض سے جس کو پیدا کیا ہو، محبوب امام شارانی کہتے ہیں، امام شارانی کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا. امام شارانی کہتے ہیں، امام شارانی کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا بانتا، فرمایا محبوب میں اور تو تھا، وما خلقت
کیا، تیرے نالین کے صدقے میں پیدا کیا. میں آگے زوبانہ ترجمہ کرتا ہوں، تیرے حسنین کے صدقے میں پیدا کیا. یہ مشائخ بزرگان دین جن پر معرفت کی آنکھ کھلی ہے، ان کے کلیجے بھی بول کر کہتے ہیں تو نیک میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا تو محمد کا سہارا نظر آیا. اور دوسری بات سنے، میں اپنی گفتگو تمام کرنے لگا ہوں کہ سایہ بندہ اوپر کھڑا ہو، سایہ زمین پر پڑتا ہے. رب کی غیرت یہ گوارا کر سکتی ہے؟ کھڑے قبلہ مفتی صاحب ہوں، بغدادی صاحب کھڑے اوپر ہوں، چہرہ اوپر ہے، سایہ زمین پر، داڑھی اوپر ہے، سایہ زمین پر، زلفیں اوپر ہیں، سایہ زمین پر، چہرہ اوپر ہے، سایہ زمین پر، گمامہ اوپر ہے، سایہ زمین پر. اور ظاہر ہے نہ چاہتے ہوئے بھی پیر آگے چل رہا ہو، سامنے سے سورج کی کرنیں پڑ رہی ہو، مرید پیچھے چل رہا ہو، تو پیر کے چہرے کا سایہ مرید کے قدموں پہ پڑ رہا ہو. ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی؟ بندہ چاہتا نہیں ہے مگر پھر بھی. اب مجھے بتائیں رب کی غیرت کیسے گوارا کرے کہ سایہ محمد کی زلفوں کا ہو. اپنی بات سایہ مصطفیٰ کی زلفوں کا ہو اور زمین پر پڑے، سایہ محمد کے چہرے کا ہو اور زمین پر پڑے، اور سایہ مصطفیٰ کے امامے کا ہو زمین پر پڑے. ابو بکر کی کیسے غیرت گوارا کر سکتی ہے کہ پیچھے اس سائے پر بھی قدم رکھے؟ علی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے رب نے فرمایا محبوب تیرا سایہ نہیں بنائیں گے، الہی ان کے سائے کی ضرورت ہے. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا اس کا سایہ رحمت والا ہے. جب تک کائنات باقی رہے گی مصطفیٰ کی رحمت کی برسات باقی رہے گی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اسی پر بات ختم کرتا ہوں کہ چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی سینہ چھوڑ کر، چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی سینہ چھوڑ کر، رب کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر.